ہماری خواہش ہے وہ یہی ہے کہ پوئٹک امیجنیشن کو سیلیبریٹ کیا جائے، لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ پوئٹری کو محض ایز این آؤٹ سائڈر ریڈ نہ کریں، اسے ایکسپیرینس کریں اسے، اور وہ اپنی جو فیکلٹی آف امیجنیشن ہے، اپنا جو تخیل ہے، اس کو انگیج کریں ود دیٹ پوئٹک ٹیکسٹ، تاکہ ہم پوئٹری کی محض ایکسٹرنل ریڈنگ تک جو ہیں وہ محدود نہ رہ جائیں، اور اس کی جو انٹرنل ریڈنگ ہے اس میں اسے انگیج کرنا شروع کریں۔ ایکسٹرنل اور انٹرنل سے مراد میری یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی پوئٹک ٹیکسٹ کی ایکسٹرنل ریڈنگ کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی، آپ جیسے اسے ریڈ کریں، آپ اس کی پولیٹیکل ریڈنگ کر سکتے ہیں، ایموشنل ریڈنگ کر سکتے ہیں، فلسافیکل ریڈنگ کر سکتے ہیں، یا کوئی یعنی آئیڈیولوجیکل ریڈنگ کر سکتے ہیں۔ اور اگر لیکن ساتھ ساتھ جو پوئٹری ہے اس کی ایک اپنی اندر کی دنیا بھی ہوتی ہے، اور کہ اس کے اپنے پوئٹک تقاضے ہوتے ہیں، اس کی ایک اپنی روایت ہے، اس کا ایک اپنا سلسلہ ہے، اس کی ایک اپنی بنت ہے، اور وہ جو پوئٹری کی جو اپنی اندر کی دنیا ہے وہ بہت ڈیمانڈ کرتی ہے اپنے ریڈر سے، کیونکہ فرسٹ آف آل اس کے پیچھے پوری ایک روایت ہے، ایک ٹریڈیشن کا ایک وسعت بھی ہے، گہرائی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک جنرل ایک اس کا ایک فیچر بھی ہے کہ وہی لفظ جو عام زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ ایک پوئٹک انوائرمنٹ کے اندر آتا ہے تو اس کا فنکشن جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اس کا ایفیکٹ بدل جاتا ہے، اس کی سیمینٹک رینج بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ پوئٹری کی جو انر ورلڈ ہے، اس کی جو ایکسس ہے، اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے ایک چھوٹی سی کہ ایک فریم ورک جو ہے اس کو ہم نے تشکیل کیا ہے کہ جس کے اندر ہمارے 5 اس کے ایسپیکٹس ہیں۔ منتخب وسائل، جس کے اندر وہ امپورٹنٹ ریسورسز ہیں، زیادہ تر یہ ریسورسز آن لائن ریسورسز ہیں جو ان لوگوں کے لیے ہیں جو پوئٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور لٹریری کرٹیسزم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ فرینسس پرچٹ کا ایک بہت کمپریہنسو غالب کا دیوان ہے جو انہوں نے انڈیکس کیا ہوا ہے ایک پروجیکٹ کے انڈر جس کا نام ہے ڈیزرٹ فل آف روزز۔ اس کے اندر ساری کامنٹریز بھی اویلیبل ہیں، ساری تو نہیں بٹ کافی ساری کامنٹریز اویلیبل ہیں۔ غالب پر تو 100 سے زیادہ شرح لکھی جا چکی ہیں، بٹ جو امپورٹنٹ ہیں کچھ ان کی جو شرح ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں ہر شعر کے اوپر، اور وہ انڈیکسڈ ہیں۔ اور اسی طرح ایک غالب میر تقی میر کے اوپر بھی ایک پروجیکٹ اویلیبل ہے۔ سو وہ ایکچولی بہت ایک بھرپور، ایک بڑا کمپریہنسو پروجیکٹ ہے انگیج کرنے کے لیے، اور ایک عام زبان میں جو ہے پراپر ایکسپلینیشنز کے ساتھ موجود ہے، جو لٹریری ریڈرز نہیں ہیں ابھی کرنٹلی ان کے لیے سمجھنے کے لیے کمپیریٹیولی کافی آسان ہے۔ دوسرا ہمارا پہلو ہے علماء ادب کا۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ پوئٹری محض خالی انلیس آپ کی کسی ایک ٹریڈیشن کے اندر آپ بڑے ہوئے ہوں، کہ آپ کے ارد گرد وہ چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں آپ نے سیکھی ہوں کہ لٹریچر پڑھا کیسے جاتا ہے، انلیس آپ کی وہ ٹریننگ ہوئی بھی ہے، اگر نہیں ہوئی بھی آپ جو ہیں وہ ہمارے جو لٹریری اسکالرز ہیں ان کے کام کے بغیر پوئٹری کو ایکسیس نہیں کر سکتے۔ آئی نو دس ول ساؤنڈ ایکسٹریملی کنٹروورشل، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک اس بات کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہماری لٹریچر جو ہے وہ، ہماری پوئٹری جو ہے وہ تھیورائز ہو چکی ہے، کیونکہ پوئٹری آرٹ بھی ہے، سائنس بھی ہے، اور اس کے اندر جو اس کا ایک علم کا جو پہلو ہے، اس میں جو تھیریز ہیں اس کے اوپر بہت اس پر روبسٹ کام ہو چکا ہے۔ اور شمس الرحمان فاروقی صاحب جن کا کام ہم نے لاسٹ ایئر جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا، اور ہم نے کوشش کی کہ ان کا وہ کام جو اسپیسیفکلی بگنرز کے لیے ہے اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ صرف اس میں سے سنپٹس، ہم آبویسلی وہ پلیٹ فارم کی کنسٹرینز ہیں کہ ہم اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، باقی بہت سارے لوگ ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں اس سے انگیج کرتے ہیں اپنی آن دیئر اون۔ تو علماء ادب میں ہم اسی طرح اور بہت سارے جو اسکالرز ہیں جنہوں نے بہت امپورٹنٹ کام کیا ہے، ان کا کام ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک ایٹ لیسٹ انٹروڈیوس کر سکیں، باقی آگے ان کی دلچسپی ہے، جس میں نعمان الحق صاحب ہیں، شمیم حنفی صاحب ہیں، اور بہت سارے ہمارے لٹریچر کے اسکالرز ہیں۔ میں ان کو لسٹ نہیں کروں گا، بٹ آپ اوور دا ٹائم یو ول سی دم سرفیسنگ آن دا پروجیکٹ۔ تیسرا جو ہے وہ زیر غور کچھ ایسے امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں لٹریری ٹریڈیشن کے جن کو ہم اسپاٹ لائٹ میں لاتے ہیں، اور کوئی بھی شعر ہے مثال کے طور پر، اس میں کس بات پر کون سا لفظ کہاں آیا، کب آیا، کیوں آیا، کس طرح آیا، اس پر کس طرح غور کیا جاتا ہے، اس کی تربیت جو ہے کرنے کے لیے ہم کچھ تھاٹس اور کچھ آئیڈیاز اور کچھ
کرٹیسزم میں سے، لٹری کرٹیسزم میں سے چیزوں کو ایکسٹریکٹ کر کے کیوریٹ کرتے ہیں. لطف اشارات ایک پورا ہمارا ایک اسپیکٹ ہے جس میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ نئی ڈیمانڈ کرتے ہیں باقاعدہ کہ آپ اردو کا شعر جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں تو اس کی ٹرانسلیشن کہاں ہے. ہم تھوڑا سا انگلش ٹرانسلیشن سے لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں کیونکہ اگین آپ کا مائنڈ بڑا ایک ریڈکٹیو اور اوور سمپلیفیکیشن میں جو ہے وہ لائک کہ کوئی اور ڈائجسٹ چبا کر ہمیں دے دیں ہم ڈائجسٹ کر لیں. اینڈ آئی تھنک اٹس انفیئر ٹو پوئٹری. آپ اگر صحیح ہے اگر آپ ٹیکسٹ نہیں بھی پڑھ سکتے تو آپ کوشش کریں مدد لیں دوسروں کی، بٹ اسی میں اسسٹ کرنے کے لیے کہ لوگ خود انگیج کریں اور خود پوئٹک ٹیکسٹ سے انگیج کریں. ہم ان کو انکریج کرنے کے لیے پرومپٹس کی مدد سے جو ہے وہ ان اشعار کو پریزنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ان پرومپٹس کو پڑھ کے اس شعر کو جو ہے وہ اس کی کلوز ریڈنگ کر سکے. اور آخری اسپیکٹ جو ہے وہ ہمارے فریم ورک کا ہے وہ ہے فروغ ذوق، کہ کس طرح یہ جو سینسیبلٹیز ہیں اوبویسلی ایک پلیٹ فارم تک جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم ہاؤ مچ اٹ کین آفر، اس کی بھی ایک اپنی کنسٹرینز ہوتی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بیونڈ ہم کہاں اس کو لے کے جا سکتے ہیں. تو ہم نے 4 اس سال ریڈنگ سرکلز جو ہیں وہ ریڈنگ سیشنز جو ہیں ان کو آرگنائز کیا مختلف پارکس کے اندر. پارکس بہت اچھی اسپیسز ہوتی ہیں، اگین اس کی کوئی ایز سچ سیاست نہیں ہوتی تو وہ ان چیزوں سے آپ بچے رہتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم دیٹ الاؤز ایوری ون ٹو پارٹیسپیٹ. تمہارا بالخصوص ہائٹ پارک والا سیشن بہت اچھا تھا اور کراچی والا سیشن بہت اچھا تھا. اینڈ وی آر ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو ڈو مور آف دیز. اور ہم چاہتے ہیں کہ ان بیٹھک کے ذریعے کچھ امپورٹنٹ موضوع ہیں جن پر ہم بات کر سکیں اور امپورٹنٹلی اور جو بہت سارے لوگ ہیں جن کے تھاٹس ہیں ان کو ہم کیپچر کر سکیں. تو فروغ ذوق میں ہم کافی سارے اور ہم چاہتے ہیں کہ اور لوگوں کے ساتھ کولیبریٹ کریں. تو میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن لوگوں کے پاس آئیڈیاز ہیں پلیز ریچ آؤٹ. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ پری کوکڈ آئیڈیاز نہ لے کر آئیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کولیبریٹ کر سکیں اور مل کر کوئی چیز کریٹ کریں تاکہ ایک ڈائلاگ کے تھرو چیز جو ہے وہ پروڈیوس ہو سکے. تو اور ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں جو بنے اس پروجیکٹ کے ذریعے ہم ان کو فیچر کر سکیں اس سال. تو ہم لوگ جو ہے کمیونٹی کو تھوڑا سا ول فیچر مور پیپل فرام دا کمیونٹی ایز ویل. اس سال ہمارا ایمفیسس ہوگا قرأت کے اوپر کہ ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پوئٹری کو ریڈ کرنے میں انگیج کر سکیں. جب آپ ریڈ کرتے ہیں تو آپ اس کو پروسیس کرتے ہیں اور ہماری آئی تھنک جو پوئٹری کی جو ریڈنگ ہے اٹس سیلف جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک آئی نو کہ ایک آرٹ ہے. ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا بٹ ایک بار آپ جب پریکٹس میں آ جاتے ہیں دین اٹ بیکمز ایزیئر. اور پھر آئی تھنک مفہوم جو ایک ایکسپریشن ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ پوئٹری ریڈ کریں، اس کو اپنے ذہن میں بسا لیں اور پھر دہراتے رہیں اور ایک اس کا جب وقت آئے گا تو مفہوم خود روشن ہوگا.